बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं यूनिट नंबर 13 की पोइम है रुबाइयात। इससे पहले मैं जितने भी यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, चाहे वो लेसन है या पोइम्स हैं, इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। रुबाइयात में जो जो भी चीज़ें विद सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करूँगा, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ सीखेंगे या क्या चीज़ें आपके साथ में सॉल्यूशन के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस जिन्हें आप फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इस पूरी पोइम से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस और विद एग्जांपल्स टेक्स्ट आपकी पोइम से लेके आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा। कल आपकी पोइम के 3 स्टैंजा हैं, हर स्टैंजा को रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ। और फिर उन बच्चों के लिए जो बच्चे समझते हैं कि हम हर स्टैंजा को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए एक मल्टी स्टैंजा आपको दूंगा, एक मल्टी एक्सप्लेनेशन होगी। क्वेश्चन आंसर पोइम के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं विद सॉल्यूशन शेयर करूंगा। आपको पता है जो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ क्वेश्चन के आंसर का, वो हर बच्चे के लेवल को, अगर कोई बच्चा ज़्यादा ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए अलग से आंसर होगा, और जो बच्चे समझते हैं कि हम ज़्यादा आंसर तैयार नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए 1 से 2 लाइनों में आसान अंग्रेज़ी में आंसर लिखा होगा, उर्दू की ट्रांसलेशन इसमें ऐड होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इस पोइम से बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिगर ऑफ स्पीच पे जो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, यही फिगर ऑफ स्पीच पे एमसीक्यूज़ भी पेपर में आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो एमसीक्यूज़ जो फिगर ऑफ स्पीच से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं वो शेयर करूँगा, विद सॉल्यूशन शेयर करूँगा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, जो वर्ड्स मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश, चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं ये सारी आपको हल शुदा आज के इस लेक्चर में मिलने वाली हैं। ये आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, लिटरेरी डिवाइसेस या इन्हें फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इस पोइम में कौन कौन सी डिवाइसेस रिपीट हुई हैं वो आपके साथ मैं विद टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आपने क्यों तैयार करना है, क्वेश्चन के आंसर में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, इम्तिहान में पूछी जा सकती हैं। और इन सब डिवाइसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप इससे पहले एक वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को सुन लेते हैं तो हर पोइम से जो भी डिवाइस होगी, मुझे यकीन है कि सीखने के बाद वो स्टूडेंट खुद से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, खुद से किसी भी पोइम से आप निकाल सकते हैं। बाकी हर पोइम की इसी तरह, जिस तरह मैं आपको रुबाइयात की दिखा रहा हूँ, हर पोइम की इसी तरह मैंने अलग अलग डिवाइसेस जो हैं विद टेक्स्ट इंक्लूड की हुई हैं। ये डिवाइसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज़ फिगर ऑफ स्पीच में भी पूछी जा सकती हैं और क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ से बन सकते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस आपने लाजमी सीखनी है, जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। दूसरा टॉपिक है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाला। अच्छा, इसमें हर स्टेंजा को अलग अलग विद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन किया गया। स्टेंजा नंबर 1 है तो उसकी साथ उर्दू की ट्रांसलेशन दी गई है। रेफरेंस में आपने ये बात लाजमी सीखनी है, इसके 2 नंबर है। जो पोइम का नाम होगा वो आपने इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है, पोइट का नाम विदाउट कामा लिखना है। और जिस तरह आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप इनको ऐसे ही कॉपी करेंगे। कॉन्टेक्स्ट का आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसके अलावा जो आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाऊंगा, ये हर स्टेंजा की अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। मैं उन बच्चों के लिए भी इसे शामिल करूं जो बच्चे अलग अलग काम कर सकते हैं। बाकी ये देखिए लास्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच है, एक्सप्लेनेशन से आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच लिखते हैं साथ तो इसका आपको आउटपुट ये मिलेगा कि जो 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के दिए जाते हैं, बेशक आपकी एक्सप्लेनेशन जितनी अच्छी हो लेकिन उसमें से 1 नंबर ही दिया जाता है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो बाकी स्टूडेंट नहीं लिखते, कुछ ऐसा लिखते हैं जो बाकी स्टूडेंट ऐड नहीं करते, तो उसमें आपको 2 नंबर पूरे मिलते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आपने लाजमी ऐड करनी है, ये आपको मैं सबसे पहले टॉपिक में भी दिखा चुका हूँ। स्टेंजा नंबर 2 है विद उर्दू ट्रांसलेशन है। इसी तरह रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हर पोइम का सेम होगा, इसको आपने चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिखना है। एक्सप्लेनेशन आप जब भी ऐड करें इसे आपने स्टार्ट में इन द गिवन लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। जिस तरह देखिए, अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इन दिस स्टेंजा तो आपने इन द गिवन लाइन्स, फिर आगे आपने बताना है इन दिस स्टेंजा। तो इन द गिवन लाइन्स से मुराद ये है कि आप ये बात उन्हें बावर करवा रहे हैं कि जो स्टेंजा आपके पेपर में दिया गया आप उसी स्टेंजा को एक्सप्लेन करना होता है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको बताया सबका सेम रहता है, इसको आप किसी भी पोइम का अगर लिखें तो कॉन्टेक्स्ट एक ही है, रेफरेंस एक ही है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होती है वो स्टेंजा टू स्टेंजा चेंज होती रहती है। वो बच्चे जो मल्टी एक्सप्लेनेशन को तैयार करते हैं, पहले तो मल्टी एक्सप्लेनेशन के अगर कोई टीचर अच्छा हो, जो समझने वाला हो, जो वो आपको मल्टी एक्सप्लेनेशन के मार्क्स नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें मल्टी एक्सप्लेनेशन भी दे।
اگر کوئی ٹیچر ایسا ہے کہ جو سرسری سی نگاہ کے ساتھ ایکسپلینیشن کو دیکھتا ہے، وہ رفلی چیک کرتا ہے، تو اس میں پھر یہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو ملٹی ایکسپلینیشن کے یا جو بھی آپ ملٹی چیزیں لکھتے ہیں اس کے نمبر مل سکتے ہیں۔ میں ہر نوٹس میں ملٹی ایکسپلینیشن بھی ایڈ کی ہے اگر کوئی بچہ اسے تیار کرنا چاہے، لیکن میں ہمیشہ ساتھ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو ایکسپلینیشن آپ نے تیار کرنی ہے وہ ہر اسٹینزا کی الگ الگ تیار کریں تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکے۔ تو یہ ریفرنس کانٹیکسٹ کا کویشچن تھا۔ اردو کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ آپ کے ہر اسٹینزا کے ہر کانٹیکسٹ کے ایڈ کی گئی ہے تاکہ آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہو، یاد کرنے میں بھی آپ کو اس میں کافی آسانی ہوگی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کویشچن، پہلے ان سائڈ چیپٹر سے آپ کو دکھاؤں گا، یہ سارے دیکھیں آپ کویشچن۔ سب سے پہلے جو آنسر ہے یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے، جو بھی کویشچن آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سارے اس سے پہلے بھی جو نوٹس میں نے شیئر کیے ہیں بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے کویشچن ہے۔ بلو ایوریج اسٹوڈنٹ میں اگر آپ اس کویشچن کو ہو ایسا لکھ کے آتے ہیں تو آپ کو اس کے 2 نمبر بھی مل سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر آپ اتنا کویشچن لکھتے ہیں تو ان بچوں کے لیے جو بچے سمجھتے کہ ہم زیادہ کام تیار نہیں کر سکتے، جہاں پہ آپ کو بالکل کچھ نمبر بھی نہیں ملیں گے، آپ اگر ان کویشچن کے آنسر کو تیار کرتے ہیں جو میں نے بلو ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے لکھے ہیں تو 2 میں سے آپ کو 1 نمبر بھی مل سکتا ہے۔ لیکن کوئی اچھا ٹیچر ہو، چونکہ یہ ٹو دا پوائنٹ آنسر ہے، شارٹ آنسر ہے، بالکل بریف سا کر کے لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو پاسبلٹی ہے کہ 1 نمبر لازمی ملے گا۔ یاد رکھیے گا یہ میں صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈ کرتا ہوں جو بچے سمجھتے کہ ہم زیادہ کام تیار نہیں کر سکتے یا ہمیں زیادہ انگریزی تیار نہیں ہو سکتی۔ باقی جو بچے سمجھتے ہیں کہ ہم ہر کویشچن کو الگ سے لکھ سکتے ہیں یا سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں، یا اگر انہیں زیادہ کام دیا جائے تو زیادہ کام بھی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ کچھ بچوں کی مینٹل کیپیبلٹی اچھی ہوتی ہے تو آپ کے اپنے مینٹل لیول پہ ہے، اگر آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ والا کویشچن تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو 2 میں سے 2 نمبر پکے ملیں گے۔ اس کا سمارٹ سلیبس جو ہے آپ کو پتہ ہے اس سال 2026 میں کچھ چیپٹرز جو ہے ایکسکلوڈ کیے ہیں، ایکسکلوڈ مطلب نکالے گئے ہیں، تو جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو چینل پہ میں نے یونٹس شیئر کی ہیں وہی آپ کے اس سال پیپر میں رپیٹ ہوں گے۔ ان سب کو اسی طرح کویشچن آنسر جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے الگ ہے، ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے الگ دیے گئے ہیں، اور بلو ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے کویشچن کے آنسر ہیں۔ تو اپنے مینٹل لیول کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس لیول کے کویشچن کو پک کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو کویشچن زیادہ لگتے ہیں، آپ کو لگتا ہے چونکہ ان سائڈ پوئم سے کویشچن کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اس میں بے شمار ایسے بچے بھی مجھے سن رہے ہوں گے کہ جو ہر طرح کا کام جو ہے انہیں صرف گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہے، باقی وہ کام تیار کر سکتے ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے میں یہ سارا کام دکھا رہا ہوں، لیکن اگر پھر بھی کوئی اسٹوڈنٹ اسے مزید شارٹ کرنا چاہتا ہے، جسے لگتا ہے یہ کویشچن بہت زیادہ ہے، جس طرح دیکھیں ان سائڈ پوئم سے راؤنڈ اباؤٹ 17 سے 18 کویشچن انکلوڈ کیے گئے ہیں اس پوئم سے، لیکن یہ بھی آپ کو میں بتا دوں یہ موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے۔ اس پوئم سے اسٹینزا ہو، کویشچن ہو یا فگر آف سپیچ ہو، ورڈ سینونیمز ہو، لازمی رپیٹ ہوگا، بہت زیادہ ضروری یہ پوئم ہے۔ تو آپ نے اس پوئم کو کوشش کریں سارا اچھا تیار کریں، لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتایا، کوئی بچہ اگر سمجھتا ہے کہ ہم اسے سارا تیار نہیں کر سکتے تو گیس میں نے انتہائی شارٹ سے کویشچن دیے ہوئے ہیں ہر ٹاپک پہ، آپ ان کویشچنس کو تیار کر سکتے ہیں۔ جو ہے یہ ایکسرسائز سے کویشچن، ایکسرسائز میں جو آپ کو پتہ ہے ہر یونٹ کے لاسٹ میں ایکسرسائز بھی دی گئی ہے، تو یہ ایکسرسائز کے کویشچن ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کویشچن ایکسرسائز سے لیے جائیں گے یا ان سائڈ چیپٹر سے لیے جائیں گے، تو موسٹلی فوکس 70% جو فوکس ہوگا وہ ان سائڈ چیپٹر سے ہوگا، جو آپ کی پوئم ہے یا لیسن ہے ان سائڈ اس کے چیپٹر کے اندر سے کویشچن بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ہر پوئم کی یا لیسن کے ان سائڈ سے الگ سے کویشچن انکلوڈ کیے ہیں، ان سائڈ سے کویشچن زیادہ بن سکتے ہیں۔ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کو مد نظر رکھ کر کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں، خود سے کویشچن بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ باقی پوئم کے اندر یا لیسن کے اندر آپ کو ان سائڈ چیپٹر کے اندر سے کویشچن ملیں گے، وہ بھی انکلوڈ ہے۔ ان کے علاوہ میں نے ایکسٹرا کویشچن بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتایا جو بچہ شارٹ کام کرنا چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ سارے کویشچن سر نے بہت زیادہ دے دیے ہیں، ہم اسے تیار نہیں کر سکتے، تو ان بچوں کے لیے گیس اپلوڈڈ ہے، آپ اس گیس کو سن سکتے ہیں۔ 80 مارکس کا گیس ہے، 80 نمبر میں جو ٹاپکس آپ کے پوئم کے لیسن کے اندر سے اپلیکیشن ہے، پیرا ورڈز ہیں، مارل سٹوریز ہیں، امپورٹنٹ ٹرانسلیشن کے پیراگراف ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں موسٹ امپورٹنٹ وہ ساری میں نے شیئر کی ہوئی ہے۔ آپ ان کو کاپی کر سکتے ہیں، ان کو تیار کر سکتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے ٹاپک جو آپ کو میں نے گیس میں بتائے ہیں ان کو اچھے سے پریپیئر کریں
اگر آپ کا پھر بھی وقت بچتا ہے تو پھر ایکسٹرا کوشچنز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس گیس کو 100% تیار کر لیتے تو مور دین انف ہے انشاءاللہ آپ کا پیپر 80 to 90% مجھے یقین ہے کہ وہ گیس سے ہی رپیٹ ہوگا۔ باقی آپ کو پتہ ہے جو بچہ ایکسٹرا کام کرنا چاہتا ہے وہ گیس کے بعد باقی ایکسٹرا کوشچنز کو بھی فالو کرے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے موسٹ امپورٹنٹ MCQs، ملٹیپل چوائس کوشچن کون کون سے بن سکتے ہیں اس پوئم سے۔ ملٹیپل چوائس کوشچن کو یاد رکھیے، ہمیشہ آپ تیار کرنے سے پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جو بھی یونٹ ہے، جو بھی پوئم ہے، آپ نے اس پوئم کو یا اس یونٹ کو ایک دفعہ ریڈنگ ضرور کرنی ہے۔ بہت سے بچے صرف شارٹ کٹ کی تیاری میں رہتے ہیں، ایٹ لیسٹ انہیں سٹوری کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جو پوئم ہم پڑھ رہے ہیں یا جو یونٹ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی سٹوری کیا ہے، کہانی کیا ہے، اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو اگر آپ ملٹیپل چوائس کویسچن آپ تیار کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ نے سٹوری کو ایک نظر لازمی دیکھنا ہے۔ بہت سے کویسچن آپ کو سٹوری پڑھ لینے سے خود بخود آپ انہیں آپشن دے کے بغیر ہی سالو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ہے موسٹ امپورٹنٹ فگرز آف سپیچ۔ تو فگرز آف سپیچ رٹا لگانے سے بہتر ہے، جو آپ کو میں نے اوپر بتا چکا ہوں۔ فگرز آف سپیچ کو آپ سمجھیں، ایک شارٹ سا لیکچر ہے، اس میں جو جو ٹاپکس دیے گئے ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ تقریباً 4 سے 5 پوئم آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے فگرز آف سپیچ ہر پوئم میں ریپیٹ ہوتی ہیں، کویسچن ہے، MCQs ہے، ریفرنس کانٹیکسٹ میں آپ کو کافی مدد دیں گی۔ تو رٹے لگانے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں سیکھیں، سیکھ جائیں گے وداؤٹ آپشن، گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ان کو اٹیمپٹ کر لیں گے۔ آج کا لاسٹ ٹاپک ہے موسٹ امپورٹنٹ سینونیمز والا۔ اچھا، یہ 10 نمبر کے آپ کے ریپیٹ ہوں گے، ہر یونٹ کے موسٹ امپورٹنٹ ورڈز میننگ جو ہیں ود آنسر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہر یونٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا 10 نمبر کا سینونیمز والا پورشن، MCQs آلریڈی ہر یونٹ کے ساتھ ساتھ شامل کیے ہیں، MCQs بھی آپ وہی سے پریپیئر کر لیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو سٹوری کا لازمی پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ ایگزام جب لکھنے بیٹھیں کویسچن پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کویسچن اس کا مطلب کیا ہے، اور وداؤٹ آپشن اگر آپ کو مطلب پتہ چلے گا، وداؤٹ آپشن آپ اسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اسے ٹک کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک رباعیات میں آپ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سارا سلوشن تھا۔ آلموسٹ 80 مارکس کے سلوشن میں آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ MCQs اور ورڈ سینونیمز بھی ہر یونٹ کے ساتھ شامل ہیں، تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 100% آپ کا پیپر میں نے سلوشن کے ساتھ اپلوڈ کر دیا ہے۔ باقی اس میں مزید آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل، کمپلیٹ فرسٹ ایئر کے نوٹس جو ہے اپنے چینل پہ شیئر کیے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز میں آپ کو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی لگتا ہے پوائنٹ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا یا کوئی ویڈیو آپ کو ملنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گا۔ 100% تیاری آپ کی اسی میں سے ہو جائے گی۔ فرسٹ ایئر کے گیس کو لازمی فالو کریں، اور میری طرف سے سب اسٹوڈنٹس کے لیے نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔